اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ارادت کی شرائط، مجاہدے کے مقدمات اور سلوک ریاضت میں مرید کی بتدریج ترقی، اس موضوع پر بیان کیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص آخرت کا یقینی مشاہدہ کر لیتا ہے وہ اس کا ارادہ اور شوق رکھتا ہے، نیز اس کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا اور دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس موتی ہو اور وہ جوہر نفیس یعنی بیش قیمت پتھر دیکھ لے تو اب موتی میں اس کی رغبت باقی نہیں رہتی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ موتی کے بدلے جوہر نفیس خرید لے۔ جو شخص نہ تو آخرت کا ارادہ کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طالب ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایمان سے یہ مراد نہیں کہ بغیر صدق و اخلاص کے محض زبان سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ ایسا ایمان تو اس شخص کے ایمان کی طرح ہے جو اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے کہ جوہر موتی سے بہتر ہے، مگر جوہر کی حقیقت کو نہیں جانتا، صرف جوہر کا نام جانتا ہے۔ اس قسم کی تصدیق کرنے والا جب موتی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے نہیں چھوڑتا۔ اب اس کو موتی کے مقابلے میں جوہر کا اشتیاق نہیں رہتا تو معلوم ہوا کہ بغیر سلوک کے اللہ تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں، اور سلوک بغیر ارادت نہیں ہو سکتا، اور ارادت بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی، اور ایمان کے نہ ہونے کا سبب ایسے علماء کا نہ ہونا ہے جو ہدایت و نصیحت کرتے اور راہ طریقت کی طرف رہنمائی کرتے، نیز اس بات پر تنبیہ کرتے کہ دنیا حقیر اور فانی ہے اور آخرت کا معاملہ عظیم اور دائمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق اس سے غافل، شہوات میں منہمک اور غفلت کے دریا میں غرق ہے۔ علماء میں کوئی نہیں جو انہیں اس پر تنبیہ کرے، اور اگر کوئی انہیں تنبیہ بھی کر دے تو وہ اپنی جہالت کے سبب راہ سلوک کو طے نہیں کر سکتے، کیونکہ جن علماء سے وہ راہ سلوک کا راستہ معلوم کرتے ہیں وہ خود خواہشات میں مبتلا اور راہ سلوک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ الغرض ارادت میں کمزوری راہ سلوک کا معلوم نہ ہونا ہے، اور علماء کا خواہشات میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے راستے کے خالی ہونے کا سبب بن گیا ہے۔ جب مطلوب پردے میں ہو، دلیل موجود نہ ہو، خواہش کا غلبہ ہو اور طالب غفلت میں ہو تو منزل مقصود تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ایسی صورت میں تو لازماً راستہ خالی ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص خود بخود متنبہ ہو جائے یا کوئی اسے تنبیہ کر دے اور اس کے لیے راہ آخرت کا اس کا فائدہ ظاہر ہو جائے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا ارادت کی ابتدا میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جسے مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے، اور ایک قلعہ ہے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو، اور اس کے لیے کچھ وظائف ہیں جن کا راہ سلوک میں التزام ضروری ہے۔ ارادت کی چند شرائط ہیں۔ ارادت سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے یہ ہے کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رکاوٹ دیکھے اور حجاب یعنی پردہ پائے اسے دور کرے، کیونکہ مخلوق کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے محروم ہونے کا یہی سبب ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 9 میں،
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ایک اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ مرید اور رب تعالیٰ کے درمیان 4 رکاوٹیں ہیں، ایک مال، دوسرا جاہ و منزلت، اور 3 تخلید، اور چوتھا معصیت یعنی گناہ۔ مال کی رکاوٹ اس وقت دور ہوگی جب مرید اپنی ملکیت سے مال کو نکال دے اور اس قدر ہی مال باقی رہنے دے جس کی اسے حاجت و ضرورت ہو، کیونکہ جب تک اس کے پاس 1 روپیہ بھی بلا حاجت و ضرورت رہے گا اس کا دل اس کی طرف متوجہ اور مقید رہے گا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہے گا۔ دوسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ جاہ و منزلت کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی کہ مرید جاہ و منزلت سے دور رہے، عاجزی و انکساری کو اپنائے، ذکر و شہرت سے دور بھاگے اور ایسے اعمال کرے جس سے لوگ بظاہر نفرت کرتے ہوں۔ تیسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ تخلید کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی کہ مرید فقہی تعصب چھوڑ دے اور سچے دل سے کلمہ طیبہ کی تصدیق کرے اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی حرص رکھے، یوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تسلیم نہ کرے اور خواہش کے پیچھے نہ چلے۔ جب وہ اس طریقے پر عمل کرے گا تو دوسرے کی تخلید میں جو اعتقاد اس نے حاصل کیا تھا اس کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی، اور اس پر ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو مجاہدے سے حاصل کرے، نہ کہ جھگڑے وغیرہ سے۔ اگر اس پر جس کا وہ مخلد ہے فقہی تعصب غالب ہے اور اس کے دل میں اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ ہو تو ابھی تک وہ قید اور حجاب میں ہے، حالانکہ مرید کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ کسی خاص فقہی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ چوتھی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ معصیت و نافرمانی کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی جب وہ توبہ کرے، زیادتیوں کو ترک کر دے، پختہ ارادے سے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک وہ ظاہری گناہوں کو نہ چھوڑ دے، اور جو معصیت کے باوجود دین کے اسرار پر کشف کے ذریعے مطلع ہونا چاہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو قرآن اور اس کی تفسیر کے اسرار پر مطلع ہونا چاہے لیکن اس کا حال یہ ہو کہ اسے عربی زبان سے واقفیت نہ ہو، جبکہ قرآن اور اس کی تفسیر کے اسرار کے لیے سب سے پہلے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے، پھر اس سے اس کے معنی کے اسرار کی طرف ترقی کرے۔ اسی طرح شروع و آخر میں ظاہر شریعت کے مطابق درستی ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کی گہرائی اور اسرار و رموز کی طرف ترقی کرے۔ جب مرید نے ان 4 شرائط پر عمل کر لیا اور جاہ و منزلت اور مال سے خالی ہو گیا تو وہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے طہارت و وضو کر کے حدث کو دور کیا اور نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے امام کی حاجت ہے جس کی وہ اقتداء کرے۔ اسی طرح مرید کو بھی کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت اور نمایاں ہیں، تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جو پرخطر وادیوں میں بغیر کسی رہنمائی کے چلتا ہے وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے، جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلد ہی سوکھ جاتا ہے، اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو اس کے پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا۔ مرید پر ضروری ہے کہ وہ ان شرائط کی تکمیل کے بعد مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا
نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی اتباع میں کسی قسم کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی اسے چھوڑتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر اس کا مرشد غلطی کر جائے تو اس غلطی میں اس کا فائدہ اس نفع سے کئی گنا زیادہ ہے جس میں وہ بغیر کسی مرشد کے چلے اور اس میں درستی پر قائم رہے۔ جب مرید ایسا ہو جو ان چاروں شرائط کا جامع ہو اور مرشد کا دامن تھامنے والا ہو تو مرشد پر لازم ہے کہ وہ مرید کی حفاظت ایسے مضبوط خلوں کے ساتھ کرے جس میں وہ لٹیروں سے محفوظ ہو جائے، اور یہ خلے 4 چیزیں ہیں: 1 تنہائی و گوشہ نشینی، 2 خاموشی، اور 3 بھوک، اور 4 شب بیداری۔ یہ چاروں خلے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، کیونکہ مرید کا مقصد اپنے دل کی اصلاح ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے رب کا مشاہدہ کر سکے اور اس کے قرب کے لائق ہو سکے۔ نمبر 1 بھوک۔ بھوک کے سبب دل کا خون کم اور سفیدی مائل ہو جاتی ہے، اور یہ سفیدی ہی در حقیقت اس کا نور ہے۔ مزید یہ کہ بھوک کے سبب دل کی چربی پگھل جاتی ہے، اور یہ چربی کا پگھلنا دل کی نرمی کا باعث ہے، جیسے دل کی سختی حجاب کا باعث ہے، ایسے ہی دل کی نرمی کشف کی کنجی یعنی چابی ہے۔ جب دل کا خون کم ہو جاتا ہے تو دشمن یعنی شیطان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی گزرگاہیں وہ رگیں ہیں جو خواہشات سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، اے حواریوں، اپنے پیٹوں کو بھوک میں مبتلا رکھو تاکہ تمہارے دل رب کا دیدار کر سکیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں ابدال کے لیے ضروری ہیں: 1 بھوک، 2 شب بیداری، 3 خاموشی، اور 4 تنہائی و گوشہ نشینی۔ دل کو روشن کرنے کے لیے کے سلسلے میں بھوک کا فائدہ تو ظاہر ہے، جس پر تجربہ بھی شاہد ہے۔ بھوک کے متعلق مزید گفتگو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ختم کرنے کے بیان میں آئے گی۔ نمبر 2 شب بیداری۔ شب بیداری دل کو روشن، صاف و شفاف اور منور کرتی ہے، اور جو فائدہ بھوک کے سبب حاصل ہوا تھا، شب بیداری اس میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے، تو دل چمکتے ہوئے ستارے اور صاف و شفاف شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے انوار چمکتے ہیں اور آخرت کے بلند درجات نیز دنیا کا حقیر ہونا اور اس کی آفات دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف مکمل توجہ ہوتی ہے۔ شب بیداری بھوک ہی کے سبب ہوتی ہے کہ سیر ہو کر کھانے کی صورت میں شب بیداری ممکن نہیں۔ نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے، مگر یہ کہ جب وہ بقدر ضرورت ہو کہ ایسی نیند قلب کی سختی کا باعث نہیں بلکہ اسرار غیبیہ پر کشف کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے ابدال کی صفات میں کہا گیا کہ ان کا کھانا بھوک کے وقت، نیند غلبے کی صورت میں، اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمہ فرماتے ہیں، 70 صدیقین کے نزدیک نیند کی کثرت زیادہ پانی پینے کے سبب ہوتی ہے۔ نمبر 3 خاموشی۔ گوشہ نشینی اور قلوت خاموشی کو آسان بنا دیتی ہے، لیکن گوشہ نشین شخص اسے دیکھنے سے بچ نہیں سکتا۔ جو اس کے کھانے پینے اور دیگر معاملات کا انتظام کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ضرورت کے مطابق ہی اس سے گفتگو کرے، کہ زیادہ گفتگو دل کو مشغول کرتی ہے، اور دل کا گفتگو کی طرف حریص ہونا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ دل اس سے راحت محسوس کرے گا اور ذکر و فکر کے لیے گوشہ نشینی کو بوجھ خیال کرے گا۔
خاموشی عقل کو بڑھاتی اور تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، گوشہ نشینی کے سبب مشاغل دور ہوتے ہیں اور آنکھ اور کان کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ دونوں یعنی آنکھ اور کان کا قلب کی دہلیز ہیں۔ آنکھ و کان قلب کی دہلیز ہیں، اور دل حوض کی مانند ہے جس میں حواس کی نہروں سے گندا اور ناپاک پانی آ کر گرتا ہے، اور ریاضت کا مقصد اس گندے پانی اور اس کے کیچڑ سے حوض کو پاک کرنا اور حوض کو کھودتے کھودتے اس کی گہرائی تک جانا ہے تاکہ اس سے صاف و شفاف پانی نکلے۔ اور یہ بات ممکن نہیں کہ حوض اور نہروں کو خالی کیا جائے جبکہ ان میں پانی جاری ہو، کیونکہ جس قدر پانی نکلیں گے اس سے زیادہ پانی اس میں دوبارہ آ جائے، جس قدر پانی نکالیں گے اس سے زیادہ پانی اس میں دوبارہ آ جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ حواس میں ضرورت کے علاوہ ضبط سے کام لیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اندھیرے کمرے میں گوشہ نشینی کرے، اور اگر اندھیرا کمرہ میسر نہ ہو تو سر کو اپنے گریبان میں رکھ لے یا کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ لے۔ ایسی حالت میں جا کر وہ حق کی آواز سنے گا اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ رب تعالیٰ نے انہیں یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اور یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے کہہ کر پکارا۔ معلوم ہوا کہ یہ 4 باتیں ڈھال اور قلعہ ہیں جن کے ذریعے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رہا جاتا ہے اور راہ زنی کے عوارض سے بچا جاتا ہے۔ جب مرید ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو اب وہ راہ سلوک کے طے کرنے میں مشغول ہوگا، اور راہ سلوک گھاٹیوں کو عبور کر کیے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ گھاٹیاں دل کی صفات ہیں جو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہیں۔ ان میں سے بعض گھاٹیاں بعض سے بڑھ کر ہیں۔ انہیں طے کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو زیادہ آسان ہے اسے طے کرے، پھر جو اس کے مقابلے میں کم آسان ہو اسے طے کرے۔ یہ گھاٹیاں ان امور کے اسرار و صفات ہیں جنہیں مرید نے ارادت کے شروع میں طے کیا، یعنی مال و جاہ، منزلت، دنیا کی محبت اور مخلوق کی طرف التفات اور گناہوں کی رغبت۔ لہذا اسے چاہیے کہ اپنے باطن کو ان صفات سے اسی طرح خالی کرے جس طرح اس نے ظاہر کو ظاہری اسباب سے خالی کیا تھا، اور اس سلسلے میں اسے طویل مجاہدے کی حاجت ہوتی ہے جو کہ مریدوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی اچھی صفات سے متصف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں طویل مجاہدے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شہوتوں اور خواہشات کے خلاف مجاہدے کی راہ اختیار کرنا ہر اس صفت میں ہوتا ہے جو مرید کے نفس پر غالب ہوتی ہے۔ لہذا مرید جب شہوت سے محفوظ ہو جائے یا مجاہدے سے اس کی شہوت کمزور پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کے قلب کو مشغول کرے، تو اس صورت میں مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کو ایسے ذکر میں مشغول کرے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور اسے ظاہری اوراد کی کثرت سے منع کر دے، بلکہ اسے صرف فرائض اور سنت موقدہ پر اکتفا کرائے۔ لہذا مرید کے لیے ایک ہی ورد ہوگا جو تمام اوراد کا خلاصہ و نتیجہ ہے، یعنی دل کو اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول کے لیے ہمیشہ کے لیے مشغول کرنا، اللہ عز و جل کے ذکر میں ہمیشہ کے لیے مشغول کرنا، جبکہ وہ غیر کے ذکر سے خالی ہو، اور جب تک اس کا دل غیر کی طرف متوجہ رہے مرشد اسے اس وظیفے میں مشغول نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمہ
نے اپنے مرید حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم حضری علیہ رحمہ سے فرمایا، اگر اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا خیال آیا تو آئندہ میرے پاس نہ آنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان